نماز کے احکام بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی نماز کے لیے شرط ہے وضو یا غسل. وضو سب کے لیے مشخص ہے, معلوم ہے, اگر کہیں تو جلدی جلدی اس کو بیان کر دوں گا. بیان کر دوں ایک مرتبہ, چلیں بھائی غور سے اس کو دیکھ لیجئے گا. وضو کے 7 واجبات جلدی پیش کر رہا ہوں. پہلا ہے نیت. پہلے نیت, یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں وضو کر رہا ہوں. اگر نیت یہ ہو کہ میں سب کو دکھا دوں کیسے وضو کیا جاتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر لوں تو یہ وضو قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو شامل نیت میں نہیں کر سکتے پروردگار کے ساتھ. وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے لیے نیت خالص ہونے چاہیے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. نیت قربتاً اللہ, بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہلا واجب. البتہ ہاتھوں کا دھونا 2 مرتبہ مستحب ہے, سنت رسول خدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام. 2 مرتبہ پانی ہاتھوں پہ ڈالیں گے, 1 مرتبہ, اور اس کو میں انگوٹھی اٹھا دیتا ہوں تاکہ آرام سے دکھا سکوں آپ کو کہ وضو کیسے کرنا ہے. آپ نے پانی لیا, سارا وضو دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. سنت رسول خدا ہے ائمہ اہل بیت, رائٹ ہینڈ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے وضو کریں گے. پانی لیا, الٹے ہاتھ پہ ڈالا اور 1 مرتبہ دھو لیا, پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے اس کو دھویا, پھر 3 مرتبہ پانی منہ میں ڈالنا, کلی کرنا, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, کلی. یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. چہرے کا دھونا واجب ہے. کہاں سے؟ جہاں سے عام طور سے بال اگتے ہیں تھوڑی کے آخر تک, یہ لمبائی میں چوڑائی میں, انگوٹھا اور درمیانی انگلی جو آ جائے اس کے درمیان. لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے چہرہ پورا دھو لیا. جن کے بال کم ہوں, جہاں سے عام طور سے بال اگتے ہیں وہاں سے آخر تک. واضح ہے؟ چہرہ دھونا نیچے کی طرف واجب ہے. میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں, سب لوگ سنجیدہ رہیں. بات کا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سمجھتے ہیں مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے جب آپ لوگ ہنسے ہیں. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ احکام بیان کرنا واجب ہے. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. اب چہرہ لمبائی میں اور چوڑائی میں, ٹھیک ہے, چوڑائی میں اتنا واجب ہے, لیکن کوشش کریں کہ زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ وضو ہم نے پوری طرح سے کر لیا. سب کی توجہ ہے؟ صرف اور صرف نیچے کی طرف جا سکتے ہیں, ماتھے سے تھوڑی کی طرف جا سکتے ہیں, اوپر کی طرف وضو کرنا جائز نہیں. پیغمبر اسلام اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کریں تو وضو باطل ہو گیا, وضو قبول نہیں ہے. غلطی سے اگر ہاتھ چلا جائے تو فوراً اس کو دوبارہ نیچے کریں. غلطی سے اگر اوپر چلا جائے فوراً اس کو ہاتھ پھیر لیں اسی طرف دوبارہ, تاکہ اب آپ نے چہرے پہ ہاتھ پانی ڈالا, 2 3 4 مرتبہ پانی ڈال لیا, لیکن اس کو 1 شمار کریں گے. 1 مرتبہ چہرے کا دھونا واجب ہے, 2 مرتبہ مستحب, 3 مرتبہ باطل, جائز نہیں. ٹھیک ہے, 1 مرتبہ پورا چہرہ دھوئیں گے. کوشش کریں جب چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں, اس وقت مجھے پسینہ آ گیا, سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. یہ جب چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ دھوتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ چہرے پہ پانی ڈالا اور جب دھو رہے ہیں تو آنکھوں کے سائڈوں پہ ہاتھ لگا دیں. بعض اوقات ہاتھ نہیں پہنچتا, ناک کے ہاتھ لگا دیں اور اس طرح سے ہونٹوں کے دونوں طرف, تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے, ہر جگہ پانی پہنچ جائے. نمبر 1. نمبر 2, سب کی توجہ ہو, اگر داڑھی جیسے میری اس وقت گھنی ہے, کھال نظر نہیں آ رہی, تو پھر کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی بہت باریک ہے کہ کھال نظر آتی ہے, تو پھر کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ اب چہرے پہ پانی ڈالا, کلیئر ہو رہا ہے سب لوگوں کا؟ یہاں پہ جو سوالوں کا انسان ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر سکتا ہے. جلدی بیان کروں گا, یہ ساری چیزیں احکام بیان کرنا واجب لازم سمجھتا ہوں. تو اب آپ کا چہرہ دھونا واجب, ٹھیک ہے, آپ نے دھو لیا چہرہ. اس کے بعد پھر یہ دوسرا واجب. تیسرا واجب ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا, پہلے دایاں پھر بایاں. پانی کیسے لیں گے؟ مستحب ہے, سنت رسول خدا ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے کے بائیں میں ڈالیں. واجب نہیں ہے, لیکن سنت رسول خدا یہی ہے. اہل بیت علیہ السلام پانی لیتے تھے, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں ڈالا. مردوں کے لیے کوہنی سے ڈالیں گے اور آخر تک پورا دھونا. خواتین کے لیے کوہنی کے اندر سے پانی ڈالنا مستحب ہے, پہلا یہاں سے دوسرا وہاں. مردوں کے لیے کوہنی سے پہلے ڈالیں گے, بعد میں یہاں پانی ڈال کے اس کو پورا آخر تک, کلائی تک دھونا کافی نہیں ہے, انگلیوں کے پوروں تک دھونا لازم ہے. کوشش کریں کہ ہر جگہ پانی چلا جائے, ہر جگہ پانی چلا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے الٹے ہاتھوں دھو لیں. اب یہ جو پانی بچ گیا اسی سے سر کا اور پاؤں کا مسح کرنا ہے, اور پانی باہر سے نہیں لینا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خشک کیا اس کے بعد پھر باہر سے پانی لیا اور مسح کر لیا, یہ وضو باطل ہے, قبول نہیں ہے. آپ نے اسی وضو سے سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اتنے حصے میں, یہ جو سر کا اوپر کا حصہ ہے, دونوں طرف اگر زخم ہو یا پٹی وغیرہ ہو تو پھر سائڈ پہ کر سکتے ہیں یا پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو واجب ہے کہ سامنے مسح کریں. 1 انگلی کی لمبائی چوڑائی پہ مسح واجب ہے. اتنی لمبائی اور چوڑائی, جتنی 1 انگلی شہادت کی انگلی جسے کہا جاتا ہے, اتنی عام طور سے اتنی لمبائی چوڑائی کا مسح واجب ہے. 3 انگلیوں تک رکھنا مستحب ہے, واجب نہیں. سب کی بات ہے یہ؟ جب مسح کر رہے ہیں تو سر کو ہلنا نہیں چاہیے, یہ مسح قبول. سر رکا رہے, انگلی سے ایسے آپ نے مسح کیا, یہ مسح قبول ہے. یہ بات واضح ہو گئی؟ اب آپ نے جب مسح کر لیا, سر کا مسح ہوا, اسی طرح سے پاؤں کا مسح. یہ آپ کا دایاں پاؤں, پہلے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے, پھر بائیں پاؤں کا مسح کریں گے. دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے, بائیں پاؤں کا
رائٹ فٹ رائٹ ہینڈ سے، لیفٹ فٹ لیفٹ ہینڈ سے. یہ آپ نے مسا کرنا ہے. پہلا نیت، دوسرا چہرے کا دھونا، تیسرا دونوں ہاتھوں کا، چوتھا سر کا مسا، پانچواں دونوں پاؤں کا مسا. اس کے بعد ترتیب واجب ہے، آگے پیچھے ترتیب نہیں کر سکتے. اور پھر موالات، پے در پے، یعنی ہر چیز وداؤٹ گیپ، فاصلے کے بغیر. چہرہ دھو لیا، اس کے بعد باتیں بوتیں کر لیں، اس کے بعد پھر کہا چلے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. ہاتھ دھوئے، وہاں سے آ کے جرابیں اتاری، آرام سے بیٹھ کے سر کا مسا کیا، پاؤں. یہ وضو نہیں ہے، مذاق ہے. وضو جو ہے موالات کے ساتھ کرنا واجب ہے. کلیئر ہو گیا؟